اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے بابرکت نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت بپا ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے بپا ہونے کے وقت اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو انکار کرنے والے کئی ہیں، شک اور شبہ کا شکار کئی لوگ ہیں جو اسلام پر یقین نہیں رکھتے، دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ وہ قیامت کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ نہ جانے یہ کیسے ہوگا کہ وہ اموات، وہ انسان جو صدیوں پہلے، برسہا برس پہلے مر چکے، قبروں میں ان کے گوشت پوست تو اپنی جگہ، ان کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، ان کی ہڈیاں بھی خاک میں مل گئیں، اور آج ان کے جسم کا نام و نشان نہیں ملتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ایک کافر اور مشرک، غالباً نبطل بن حارث اس کا نام تھا، وہ ہاتھ میں ہڈی لے کر کھڑا ہو جاتا، کسی مردے کی، پرانی کسی قبر سے ہڈی اٹھا کر لایا تھا، اور وہ ہڈی اٹھا کر کھڑا ہو جاتا اور طنز کرتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتا تھا کہ اے لوگو، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ میرے ہاتھ میں دیکھو ہڈی، کیا یہ دوبارہ انسان بن سکتی ہے؟ تو اس کے حامی بھی ہنستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، معاذ اللہ، آپ کی تعلیم کا اور آپ کے ارشاد کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ لیس لوقعتها کاذبہ، آج تو تم انکار کر رہے ہو، تمہاری زبانیں ساتھ دے رہی ہیں، لیکن جب قیامت کا ہولناک حادثہ بپا ہوگا، جب قیامت کا خوفناک منظر قائم ہوگا، تو پھر تم انکار کرنے والے بھی اس دن انکار کرنے والے نہیں رہو گے، تمہاری آنکھیں جھٹلائیں گی نہیں، تمہارا جسم، تمہارے حواس سب گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں واقعی قیامت بپا ہو چکی ہے۔ اور قیامت کس طرح بپا ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین تھر تھر کانپے گی، جب زمین تھر تھر کانپے گی۔ زمین کا کپ کپانا جو زلزلوں میں ہوتا ہے خدا نخواستہ، یہ زلزلے تو قیامت کے زلزلوں اور قیامت کی رجت کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ قیامت جب آئے گی اور اذا رجت الارض رجا، زمین تھر تھر کانپے گی، تو کسی بڑے سے بڑے زلزلے کا تصور کر لیں، لیکن قیامت کے جو زلزلے ہوں گے ان کے ساتھ اس کو عشر عشیر کی نسبت بھی حاصل نہیں ہے، 100ویں حصے کی نسبت بھی حاصل نہیں ہے جو قیامت کے جھٹکے ہوں گے اور قیامت کے زلزلے ہوں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے رج کا لفظ ارشاد فرمایا، اذا رجت الارض رجا۔ سمجھیے کہ رجت کسے کہتے ہیں، عربی زبان میں رج کا کیا معنی ہوتا ہے، لغت میں رج کسے کہتے ہیں؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحرکت الشدیدہ، کسی چیز کا متحرک ہونا، ہلنا جو بہت سختی کے ساتھ ہو، شدت کے ساتھ ہو، اس کو رج کہتے ہیں۔ زمین اگر تھوڑا سا بھی ہلتی ہے، زلزلوں کا ایک معمولی سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، تو انسان کا دل گویا کہ یہاں سے نکل کر حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ خوف کے مارے انسان کا سانس رک جاتا ہے، سارے کام معطل ہو جاتے ہیں، ساری دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، بس ایک ہی خوف اور ایک ہی ہراس ہمارے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ چند سال قبل زلزلے کا ایک معمولی جھٹکا محسوس ہوا تھا، جیلانی سینٹر کی ساری پبلک وہ باہر روڈ پہ آ گئی تھی ایک معمولی جھٹکے کی وجہ سے۔ مثال اور تشبیہ کے طور پر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر معمولی جھٹکا ہمیں اس قدر خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو قیامت کے وہ جھٹکے جب زمین تھر تھر کانپے گی، زمین اوپر نیچے ہوگی، دائیں بائیں ہوگی، تو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں رج کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب بچہ پنگھوڑے میں ہو۔ ترتج الصبی فی المہد حتی یتہدم کل ما علیہا، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ پنگھوڑے میں ہوتا ہے اور پنگھوڑے کو جھولے کو جب بچے کو جب جھولا دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی جھولا اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ ترتج الصبی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن جب زمین کپ کپائے گی اور ایسے کپ کپائے گی کہ کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی، کبھی دائیں ہوگی کبھی بائیں ہوگی، تو پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ واقعہ کی اگلی آیت میں اس منظر کو بڑے خوب انداز میں بیان فرمایا ہے کہ پھر اگر حال جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ حال کیا ہوگا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، بُسَّتِ الْجِبَالُ بُسًّا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کی مثال دی ہے جو زمین میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں، زمین میں سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہے وہ پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی مثال دے کر سمجھا دیا کہ اب خود سمجھ لو پہاڑ کا حال یہ ہوگا تو پھر چھوٹی موٹی چیزوں کا حشر کیا ہوگا۔ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور ریزہ ریزہ بھی ایسے کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر وہ آٹے کی طرح دقیق ہو جائیں گے، آٹے کی طرح پس جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر غبار بن کر بکھر جائیں گے۔ امام فرا فرماتے ہیں کہ ہوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو آٹے کی طرح پیس دیتے ہیں، اس کو بالکل پیس دیں آٹے کی طرح، اور پھر آپ اس کو ہوا میں اڑائیں تو اس کے ذرات کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، آٹے کا وجود ہی نظر نہیں آتا، آٹے کے چھوٹے چھوٹے ذرے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن پہاڑوں کا حال یہ ہوگا۔ محترم معزز سامعین کرام، غور کیجئے اور بہت تھوڑا نہیں زیادہ غور کیجئے، پورا غور کیجئے کہ پہاڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ کوئی واقعہ نہیں سن رہے، یہ کوئی فلسفہ بیان نہیں ہو رہا، سورہ واقعہ کا لفظی ترجمہ ہے، سورۃ الواقعہ کا لفظی ترجمہ ہے، لفظ لفظ کا ترجمہ ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، لفظ لفظ کا ترجمہ ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے بڑھ کر پھر نادان کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قیامت کا ہوش ربا منظر کیسا ہوگا، قیامت کی وحشت ناکی اور اس کی دہشت اور وحشت اور ہیبت کیسی ہوگی۔ ذرا غور تو کرو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ معمولی سے زلزلوں کے جھٹکے ہمارا نظام معیشت برباد کر دیتے ہیں۔ معمولی سے جھٹکے زلزلوں کے وہ ہمیں تہوبالا کر دیتے ہیں، ہمیں ذہنی طور پر پریشان کر دیتے ہیں، کاروبار معطل ہو جاتے ہیں،
انسان کی سوچ اور دلچسپیاں معطل ہو جاتی ہیں، انسان گھر کا نہیں رہتا، سارے باہر نکل آتے ہیں کہ کہیں چھت نہ گر جائے، بلڈنگ نہ گر جائے۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جب چھوٹے موٹے مکان اور بلڈنگیں تو اپنی جگہ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، آسمان سے باتیں کرنے والے آسمان بوس پہاڑ ہیں جو بادلوں سے بھی اوپر جاتے ہیں اور مضبوط اس قدر ہیں کہ صدیاں گزر گئیں مگر پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے۔ زمین میں تغیر واقع ہوتے رہے مگر پہاڑ اپنی جگہ قائم ہے۔ کسی بھی پہاڑ کو اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے اپنی جگہ جوں کہ تو قائم ہے۔ باغ اجڑ جاتے ہیں، کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، کہیں دریا ہو تو وہاں خشکی آ جاتی ہے، خشکی ہو تو دریا آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ زرخیز زمین ہو اور وہاں ریگزار اور ریتیاں پیدا ہو جائیں، لیکن پہاڑ اپنی جگہ ہیں۔ ارشاد فرمائے پہاڑ جیسے مضبوط جسم رکھنے والے اجسام کا حال یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، اور اس قدر ریزہ ہو جائیں گے کہ ذرے بن کر ہوا میں اڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑیں گے۔ یہ سورہ واقعہ کی 6 آیتیں ہیں، آپ نے مجھ سے سن لیں، تفسیر میں سن لیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں تو صحیح، ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ جس ہولناکی کو، جو ہولناکی درپیش ہے، آنے والی ہے اور یقینی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں فکر نہیں، اور دنیا کے مختلف چھوٹے موٹے امور سے ہم بے حال اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا، یہ بیماری آ گئی تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس قیامت کے بارے میں تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں ہے جو یقینی ہے، حتمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچ دے، عقل دے، سمجھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور کی نعمت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔